اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں لوگو، آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سناؤں گی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب جنت کے سبزہ زاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چل لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کے حلقے۔ ترمذی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تمام محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم، عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے۔ فرمان نبوی ہے کہ ہر آدمی کے دل میں دو کوٹھریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ بس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک اور احادیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراقی پڑھی اور پھر مسجد سے واپس آیا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کی مانند اجر ملے گا۔ پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، وہ ایک حج اور ایک عمرے کا اجر لے کر مسجد سے واپس ہوگا۔ ایک اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے، ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں ذکر الہی کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ میں بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا۔ حدیث مبارکہ ہے، جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی، اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئی تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مردار گدھے کی ناش پر جمع ہوئے تھے اور اسے کھا کر منتشر ہوئے، اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن کے لیے بڑی حسرت و افسوس کا موجب ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص بھی کسی راستے پر کسی کام کے لیے چلا، اسی اثنا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی۔ جو شخص بھی اپنے بستر پر لیٹا، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب جواب میں آتا ہے ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ آخر حدیث تک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال، ستاروں، سیاروں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور ہر وقت اور موقع کے مناسب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے روز جنت والے کسی چیز پر افسوس نہ کریں گے سوائے اس ساتھ کے جوان پر گزر گئی اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کاش اس ساتھ میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے اور اس کا بھی اجر و ثواب پاتے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، کچھ لوگ نرم گداز بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے اور تم کیا تھے اور کیا بن گئے۔ تمہاری بڑی بڑی عمارات اور جمع کیا ہوا مال ہرگز تمہاری بخشش نہ کروا سکے گا، اور ذکر الہی وہ چیز ہے جو ہماری بخشش کا باعث بنے گا۔ کیا لوگوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔